اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد اس رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس خالق کائنات نے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری کا موقع فراہم کیا۔ آج جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے حج کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ حج اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ایک رکن ہے۔ توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اس کو ماننا فرض ہے، اگر نہیں مانیں گے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ حج کرنا ہی ہر کسی پر فرض نہیں، یہ صرف اس پر فرض ہے جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو۔ آنے جانے کے اخراجات، وہاں سکونت کے اخراجات، اور پیچھے اپنے گھر والوں کے لیے اتنی رقم چھوڑ کے جائے کہ وہ بھی اس کی واپسی تک کے اخراجات کو برداشت کر سکیں۔ جس کے پاس اتنی رقم ہو اس شخص پر حج فرض ہے۔ اگر نہیں کرتا حج پھر گناہگار ہوگا، پکڑا جائے گا، عذاب ہوگا، جیسا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، روزے نہ رکھنے کی وجہ سے، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی مول لی جاتی ہے، اسی طرح حج نہ کرنے کی وجہ سے بھی خدا کی بارگاہ میں مجرم کی حیثیت سے پیش کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران میں اس کا ذکر ہے، پھر سورہ حج میں ذکر ہے، سورہ بقرہ میں بھی ذکر ہے، دیگر کئی جگہوں پہ حج کا ذکر آتا ہے، مختلف انداز سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، ببکہ تھا مبارکن، وہ مکہ میں ہے، ببکہ تھا وہ مکہ میں ہے، مبارکن اور برکت والا ہے، وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ اور لوگوں کی ہدایت کا مرکز ہے۔ کائنات کا مرکز بھی مکہ ہے۔ مکہ پوری روئے زمین پر سنٹر میں آتا ہے، تو ساری انسانیت کا مرکز زمینی اعتبار سے بھی مکہ ہے اور ہدایت کے اعتبار سے بھی مکہ ہے۔ جس خدا کی عبادت کرنی ہے، جس خدا کو ماننا ہے، اس نے اپنی عبادت کا مرکز مکہ میں بنایا ہے اور برکت والا بنایا ہے۔ اس کی جگہ کا انتخاب حضرت آدم علیہ السلام نے کیا، انہوں نے بنایا، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پہ حکم دیا کہ آپ وہاں پہ اپنی اولاد کو چھوڑیں، اس وقت یہاں پہ ویرانہ تھا، جنگل بیاباں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی بیوی کو اس جگہ پہ چھوڑ کے آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے اپنے نومولود بچے، شیرخوار بچے
حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور اپنی محبوب بیوی حضرت ہاجرہ کو لیا، تو وہاں جنگل بیاباں میں ان کو چھوڑا۔ ان کو چھوڑ کر جب واپس جانے لگے تو ظاہر ہے کہ بیوی نے کہا ہوگا آپ واپس چھوڑ کر ہمیں کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مرضی ہے، وہ اللہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو۔ تو قرآن نے کہا غیر ذی زرع، وہ جگہ ایسی تھی کہ جس میں کوئی آبادی نہیں تھی، جنگل بیاباں تھا۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کسی آبادی کی جگہ کا انتخاب کر لیا جاتا، وہاں کعبہ بنا دیا جاتا، وہ اللہ کا گھر بن جاتا۔ اس کے دو جوابات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ مرکز نہیں تھا کائنات کا، مرکز یہ کعبہ ہی بنتا تھا، یہ مکہ ہی تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دیگر علاقوں میں آبادیاں تو تھیں، مصر میں آبادی تھی، شام میں آبادی تھی، دیگر ہند میں آبادی تھی، دیگر اس کے علاوہ علاقوں میں آبادیاں تھیں، لیکن اس غیر ذی زرع جگہ کا انتخاب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ جل مجدہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میرا آخری جو محبوب آئے گا اور میرا جو رسول آئے گا وہ اس جگہ پہ آئے گا۔ تو ان کی آمد سے پہلے اس جگہ کو آباد کرنا مقصود تھا۔ یہ سارے طریقے اس لیے اپنائے گئے کہ جب میرا محبوب آئے تو یہاں پہ آبادی ہو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا گیا، حضرت ہاجرہ کو چھوڑا گیا۔ پھر اب حضرت ہاجرہ کے لیے مشکلات یہ تھیں کہ بچے کو دودھ دینا ہے، اس کے لیے پانی کا انتظام کرنا ہے۔ جو راشن آدمی سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے ساتھ لیتا ہے وہ تو ختم ہو گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی داد رسی کرنے والا نہیں تھا۔ تو پھر حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ اپنے بچے کو جب بھوک سے بلکتا دیکھ رہی تھی اور پیاس سے تڑپتا دیکھ رہی تھی تو پھر باہر نکلیں۔ آگے پہاڑیاں ہیں تو روایت میں آتا ہے کبھی صفا پر چڑھتی، کبھی مروہ پر چڑھتی، پھر بچے کی طرف آتی۔ جاتی اس لیے تھی کہ کوئی آبادی نظر آ جائے، کوئی بندہ نظر آ جائے، کوئی سامان خورد و نوش کا اندازہ ہو جائے اور میں وہ لا کر اپنے بچے کو کھلاؤں پلاؤں، لیکن کوئی سبب نہ بن سکا۔ تو جب بچے کو پھر دیکھتی تو پھر جاتی، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر۔ تو یہ 7 دفعہ آپ گئیں، 7 چکر لگائے، بے ساختہ۔ آدمی جب کچھ نہیں کر پاتا تو اس طرف بھی جاتا ہے جس طرف اس کو امید بھی نہیں ہوتی، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید کوئی امید نظر آ جائے، شاید کوئی سما پیدا ہو جائے۔ تو پھر اللہ جل مجدہ نے کیا حل نکالا کہ اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا، ایڑیوں رگڑنے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا، جس کو آب زمزم کہتے ہیں، آب پانی کو کہتے ہیں۔ تو زمزم رکنے کو کہتے ہیں کہ جب اس کو روکا گیا تو پھر وہ یہ لفظ بولے گا۔ اس میں یہ خاصیت ہے کہ وہ دودھ کا بھی کام دیتا ہے، وہ پانی کا بھی کام دیتا ہے، جس میں غذائیت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ تو پھر وہ وقت گزرا، پھر آہستہ آہستہ کوئی آبادی نظر آئی تو وہ رہنے لگے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ پہلا گھر تھا جس کو اللہ نے اہتمام کے ساتھ بنایا اور اپنے نبی سے کے ذریعے بنایا، برکت والا بنایا۔ پھر فرمایا فی آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ کیا؟ آگے فرمایا مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، صفا اور مروہ ہے، نشانیاں۔ اس میں انبیاء کے مزارات ہیں، روایت میں آتا ہے کہ 80 انبیاء کے مزارات ہیں وہاں پہ، اور ایک روایت میں 300 انبیاء کے مزارات ہیں وہاں پہ۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کا مزار بھی وہی ہے، اسی میں ہے۔ یہ حضرت ہاجرہ کے مزار بھی وہی ہے۔ تو یہ نشانیاں تھیں۔ اور پھر فرمایا ومن داخلہ کان آمنا،
پھر اللہ نے اصول بنا دیا کہ جو اس میں داخل ہوگا وہ امن میں ہوگا، کوئی اس کو گزند پہنچا سکے گا نہیں۔ یہ زمانہ جہلیت میں بھی رواج تھا، ان لوگوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں، جھگڑے ہوتے تھے، قتل و غارت ہوتی تھی، لیکن جو کعبہ میں آ جاتا تھا اس کو وہ نقصان نہیں پہنچاتے۔ اللہ کے گھر کا تقدس تھا، ایک احترام تھا، وہ جتنے بھی گئے گزرے تھے لیکن اس حوالے سے اس کا احترام کرتے تھے کہ جو کعبہ میں داخل ہو گیا امن پا گیا۔ یہ فطرتاً یہ رواج چلا آ رہا تھا، تو قرآن نے کہہ دیا ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اب لوگوں پر اللہ کے لیے اس کا حج لازم ہے۔ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر، حج البیت، حج لازم کر دیا اس کے گھر کا۔ کن لوگوں پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کے اخراجات برداشت کر سکتے ہوں، آنے جانے کے، وہاں رہنے کے اور پیچھے گھر والوں کے جو اخراجات برداشت کر سکتے ہوں ان پر حج کرنا فرض ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جس نے انکار کیا پھر اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، جو نہیں آنا چاہتا نہ آئے، لیکن اس نے حکم دے دیا، ایک اصول دے دیا، ضابطہ دے دیا کہ آپ نے اس گھر کا حج کرنا ہے۔ اور پھر سورہ حج میں اس کی مزید وضاحت کی، وَإِذْ بَوَّأْنَا إِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ بیت اللہ کی تعمیر کرو، اور ہم نے اس جگہ کا تعین کر دیا تھا۔ اب تعین وہی جہاں ابراہیم علیہ السلام کے وہ قدم لگے تھے، اسماعیل علیہ السلام، اسی جگہ کا تعین کر دیا گیا، تو اس کے آس پاس۔ اور پھر فرمایا تم نے کیا کرنا ہے، ان لا تشرک بی شیئا، اللہ کے ساتھ پھر کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ خدا کا گھر تمہارے لیے مرکز ہدایت ہوگا، یہ تمہاری توجہ کا مرکز ہوگا، تمہاری سمتوں کا مرکز ہوگا، تمہاری نگاہ کا مرکز ٹھہرے گا۔ اب کسی اور طرف تم نے جانا نہیں، اسی کو سب کچھ سمجھنا ہے۔ وطاہر بیتی للطائفین، اور پھر میرے اس گھر کو صاف رکھنا، طاہرہ بیتی، میرے گھر کو صاف رکھنا، یہ خدا حکم دے رہا ہے اپنے نبی کو۔ تو خدا کے گھر کو صاف رکھنا خدا کا حکم ہے، اور اللہ کے گھر کو جس نے بنایا اور پہلی دفعہ صاف کیا وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، تو خدا کے گھر کو بنانا بھی ابراہیم کی سنت ہے، خدا کے گھر کو صاف رکھنا بھی ابراہیم کی سنت ہے۔ تو یہ خدا کے گھر کی صفائی اور اس کا اہتمام اور اس کو بنانے میں مدد دینا اور مدد کرنا، یہ کوئی معمولی اہمیت کی عبادت نہیں، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ تو فرمایا اس کو صاف رکھنا، کن کے لیے؟ للطائفین، جو اس گھر کا طواف کریں گے، یعنی آنے والوں کے لیے ماحول بنانا، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، وہ مہمان ہوں گے، طواف کرنے والے مہمان ہوں گے، کس کے؟ خدا کے۔ اب جو خدا کا مہمان بنے اور جو اس کی میزبانی کرے، گویا وہ خدا کا ہی کام کر رہا ہے کہ میزبانی خدا نے کرنی تھی، خدا اپنی میزبانی کا شرف اپنے بندوں کو بخش رہا ہے۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا للطائفین، جو طواف کریں گے اس گھر کا، والقائمین، جو قیام کریں گے وہاں پہ آ کر، والرکع سجود، جو سجدہ اور رکوع کریں گے وہاں پہ آ کر، یعنی جو عبادت کریں گے میرے گھر میں آ کر، آپ نے ان کی میزبانی کرنی ہے، ان کے لیے اہتمام کرنا ہے، اور ان کے لیے میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور پھر اعلان کرو، پہلے بلاؤ، پھر اس کو صاف رکھو، پھر اعلان کرو، کس بات کا؟ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب حج کا اعلان کرو۔ حج مین زیارت کرنا، حج مین دیکھنا۔ حج میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر کو دیکھا ہی جاتا ہے، زیارت ہی کی جاتی ہے، وہاں پہ کوئی عبادت نہیں کی جاتی جس کو ہم تسبیح تحمید کہتے ہیں یا سجدہ اور رکوع کہتے ہیں، وہ وہاں پہ نہیں ہوتی۔ یعنی عام روٹین میں تو ہوگی، جو الگ سے عبادت ہے وہ وہاں بھی کریں تو ہوگی، نماز روزہ، لیکن خاص طور پر حج کی کوئی عبادت ایسی نہیں ہے۔
وہ جسٹ دیکھنے سے تعلق ہے، وہ کام کرنے سے متعلق ہے جو اللہ کے برگزیدہ بندوں نے کیا، اس کو حج بنا دیا۔ تو فرمایا آپ اعلان کرو لوگوں کو، یاتو کا رجالن، تو پھر لوگ آئیں گے۔ آپ لوگوں کو کہہ دو سو لوگ آئیں گے، رجالن پیدل آئیں گے، ولا کل دامر یاتین من کل فج عمیق، اور دور دراز سے آنے والے سواریوں میں بیٹھ کر آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے اور سواریوں پہ سوار ہو کر بھی آئیں گے۔ کس لیے؟ حج کے لیے۔ بس آپ کا کام ہے کہ اعلان کر دو اس گھر کا حج تم نے کرنا ہے۔ اب جب سے اعلان ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا اس گھر کو بنانے اور سنوارنے کے بعد اعلان کیا، اب تب سے لوگ اس گھر کا حج کر رہے ہیں۔ یہ ہزاروں سال بیت چکے ہیں۔ عام تاریخ میں جو مروجہ تاریخ ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ 4000 سال کا عرصہ بیت چکا ابراہیم علیہ السلام کو رخصت ہوئے اس دنیا سے۔ تو 4000 سال سے تو لوگ آ جا رہے ہیں۔ وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے، لوگوں کے لیے عبادت کا مرکز ہے، اللہ کی وہاں پہ نشانیاں ہیں۔ اب جاتے ہیں تو کرتے کیا ہیں؟ جب آدمی ہزاروں میل کا سفر کر کے جاتا ہے تو وہاں پہ کیا کرتا ہے اور کس کو حج کہا گیا ہے؟ یاد رکھ لیں، حج عبارت ہے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے نقش قدم پہ چلنے سے۔ جو اللہ کے بندوں نے کیا ہے وہ کر لو، وہ حج ہے۔ جس کو اللہ نے پسند کیا، اور معمولی طور پر نہیں، غیر معمولی پسند کیا ہے۔ مثلا کیا کہ ایک تو گھر بنا دیا، پھر جب اس کو دیکھیں، جسٹ دیکھنا عبادت ہے، خدا کے گھر کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور پھر کہا کہ اس کو طواف کرو، اس کے ارد گرد چکر لگاؤ۔ اب ارد گرد چکر لگانے سے کوئی عقلی پیمانے پر اس کو پرکھا جائے تو انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کیسے عبادت ہو سکتی ہے۔ طواف کو عبادت کہا تو یہ پھرنا، گھومنا، چکر لگانا یہ عبادت کیسے بن گئی؟ بھئی ہمیں اس سے غرض نہیں کسی کی عقل میں آئے یہ عبادت یا کسی کی عقل میں نہ آئے یہ عبادت، ہم اس کو عبادت کا درجہ دے رہے ہیں کسی اور وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ارد گرد طواف کیا تھا، وہ گھومے تھے، انہوں نے چکر لگائے تھے۔ اب آگے دیکھیے، عام روٹین میں جتنا بھی چلا جا سکتا ہے وہاں پہ چلنا جائز ہے، لیکن اب ایسا ہے کہ پہلے 3 چکر وہ آرام سے لگاؤ، بعد میں ذرا تھوڑے سے اکڑ کے لگاؤ۔ اب اکڑ کر چلنا تو ویسے ہی منع ہے، لا تمش فی الارض مرحا۔ اب آپ حکمت دیکھیں اور اسلام کا مزاج دیکھیں، عبادتوں کی تاثیر دیکھیں کہ کیا ہے۔ پہلے چکر لگاؤ نارمل انداز میں، آپ جیسے بھی آپ کی سپیڈ ہے آپ چلیں، کوئی پابندی نہیں۔ بعد کے چکر لگاؤ اکڑ کے، ذرا سینہ چوڑا کر کے، ذرا بازو لمبا کر کے۔ اب یہ بھی عبادت ہے؟ باری تعالیٰ یہ کیسے عبادت بن گئی؟ اکڑ کر چلنا زمین میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن میں واضح طور پر فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، میری زمین پر کسی کو اکڑ کر چلنے کی اجازت نہیں ہے، منع کر دیا۔ اب جو چلے گا گناہ ہوگا، خدا کی نافرمانی ہوگی۔ تکبر کرنا خدا کی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے، کبیرہ گناہ میں یہ شمار ہوتا ہے۔ تو وہاں فرمایا کہ اب اکڑ کر چلو۔ یہ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تھے، عمرہ کیا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جب طواف کعبہ کیا تو مشرکین مکہ اوپر آ کر دیکھنے لگے، تو انہوں نے باتیں بنانا شروع کر دی کہ دیکھا یہاں پہ یہ لوگ تھے تو بڑے صحت مند تھے، اب وہاں پہ مدینہ گئے ہیں تو ماڑے ہو گئے، ان کی صحت کمزور ہو گئی۔ حضور نے سن لیا یا کسی نے حضور کو بتا دیا، میرے آقا نے فرمایا اب ذرا اکڑ کے چلو، ان کو پتہ چلے کہ ہم ابھی بھی طاقت میں ہیں، طاقت میں ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جتنے چکر لگے وہ اکڑ کر لگے، تو اکڑ کر چلنا بھی عبادت بنا کہ یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ نارمل انداز میں چلیں
تو عبادت بنے، یہ بھی حضور کا طریقہ ہے، اس کو بھی عبادت کا درجہ دے دو۔ اور اللہ نے دیکھا کہ میرے مصطفیٰ نے اب اکڑ کر چلنے کا فیصلہ کیا ہے تو فرمایا اس کو بھی عبادت بنا دو اور آنے والی نسلوں کے لیے لازم کر دو کہ جیسے جیسے میرا مصطفیٰ کرتا چلا گیا ویسے ویسے کرو، تمہاری حج عبادت بنتی چلی جائے گی۔ انسان کی عقل میں نہیں آتا، وہم و گمان میں نہیں آتا، لیکن عبادت بن گئی۔ اور پھر فرمایا کہ یہ پتھر ہے، اس کو بوسا دو۔ اب پتھر کو چومنے سے بھی کچھ لطف آتا ہے، کوئی مزہ آتا ہے۔ بچے کو بوسا دیتے ہیں تو لطف آتا ہے، لیکن پتھر کو چومنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پھر بھی چومو۔ تو عقل تو کہتی ہے نا کہ ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، جس سے کوئی فائدہ نہ ہو تو اس سے کیا نہیں۔ فرمایا چومنا پڑے گا۔ کیوں چومیں جی؟ یہ میرے نبی مکرم نے اس کو بوسا دیا ہے، میرے حضور نے بوسا دیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے طواف کرتے کرتے حجر اسود کے سامنے رک کے کہا تھا، انک حجر لا تنفع ولا تضر، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ میرا نفع تیرے ہاتھ میں ہے نہ ہی میرا نقصان تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے مصطفیٰ نے تمہیں چوما نہ ہوتا۔ کیوں چومے تمہیں؟ وہ تو پتھر ہے، لیکن اب چوم اس لیے رہے ہیں کہ مصطفیٰ نے چوما ہے۔ عاشق کہتے ہیں ہم پتھر کو پتھر سمجھ کر نہیں چومتے، ہم وہاں پہ لگے ہوئے مصطفیٰ کے لبوں کا بوسا دیتے ہیں۔ اور پھر جو چوم نہ سکے، پریکٹیکل جو چوم نہ سکے، یوں کہہ دے کر لے تو یہ بھی چومنے کا انداز ہو جائے گا۔ تکلیف نہیں دی کہ سر پر تم نے چومنا ہی چومنا ہے، نہیں، اگر ایسی اشارہ بھی کر دو تو یوں بھی چومنے کے مترادف ہو جائے گا تاکہ تمہارے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں۔ تو اس کو بھی عبادت کا درجہ دے دیا، سنت کا درجہ دے دیا، ثواب کا کام ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حجر اسود کو اپنے چومنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد فرمایا مقام ابراہیم ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے۔ جیسے ہم گو بناتے ہیں، اب وہ گو تو ممکن نہیں ہوگی نا، تو ایک بڑا سا پتھر لے لیا، اب اس پتھر پہ کھڑے ہو کر آپ بنیادیں اونچی کر رہے تھے۔ تو وہ پتھر اللہ جل مجدہ کو بڑا پسند آ گیا، سارے پتھر نکال دیے گئے، سارے پتھر نکال دیے گئے۔ جب خانہ کعبہ بنا اس کو رہنے دیا گیا۔ لوگوں نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح کیا تو اس کے بعد اس وقت 360 بت تھے، پتھروں سے ہی بنے ہوئے تھے، پتھروں کے تراشے ہوئے تھے، وہ سارے اٹھا دیے گئے، گرا دیے گئے نیچے۔ تو یہ مقام ابراہیم کا جو پتھر تھا اس کو رہنے دیا گیا۔ اب سوال ہے کہ اس کو کیوں رہنے دیا گیا؟ تو فرمایا اور کوئی وجہ نہیں ہے، اللہ کو اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام سے اتنا پیار ہے کہ اس کی نشانی کو محفوظ رکھا ہے، نشانی کو محفوظ رکھا ہے، اور پھر اس نشانی کو اہمیت دی کہ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اب تم نے حج کرنے آنا ہے، میرے ابراہیم علیہ السلام کے لگے ہوئے قدموں کی اہمیت کو سمجھنا کہ وہاں پہ میں نے جائے مصلی بنا دیا ہے کہ جو بھی آئے گا اس جگہ پہ نفل پڑے گا، پھر اس کی حج قبول ہوگی۔ تو اللہ اپنے بندوں کی عادتیں اور حرکات و سکنات کو کتنی اہمیت دے رہا ہے جو اس کی خاطر کی جائیں۔ خدا کی خاطر اٹھنے والا ہر قدم خدا کی بارگاہ میں مقبول بن جاتا ہے، خدا کی رضا کی خاطر اور خدا کے دین کو سر بلند کرنے کی خاطر اور خدا کے گھر کو بنانے کی خاطر جو انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، اللہ نے ان کو یاد رکھا اور آنے والے لوگوں کو کہا کہ تم نے اس پروسیس سے خود کو گزارنا ہے۔ پھر کیسے گزارا؟ فرمایا یہ صفا اور مروہ ہے، یہ پہاڑیاں ہیں، بھاری تعالیٰ یہ تو کئی پہاڑیاں ہیں کائنات میں، لیکن فرمایا وہ عام نہیں، وہ تو خاص ہیں۔ فرمایا خاص کیسے ہو گئی؟ ان کے پتھر خاص ہیں؟ نہیں، پتھر خاص نہیں، وہاں پہ میری بندی ہاجرہ کے قدم لگے تھے، وہ اس لیے خاص ہو گئی۔ یہ جو تبرک کا لفظ بولا جاتا ہے کہ فلاں کا تبرک، فلاں کا تبرک، تو تبرک کی اصل یہ ہے کہ جس جگہ سے اللہ کے بندوں کو نسبت ہو جائے وہ متبرک بن جاتی ہے، ہم اس کو تبرک سمجھا کرتے ہیں۔ اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اللہ اس کو اہمیت دیتا ہے۔ تو یہ حجر اسود، یہ صفا اور مروہ، یہ متبرک کیسے بن گئی؟ قرآن نے کہا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں کیسے بن گئیں؟
سوائے اس کے کوئی اور غرض نہیں ہے، اور سوائے اس کے کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ حضرت ہاجرہ ان پر چڑھی تھی اپنی مشکلات میں، جو دین کی خاطر آپ کو سہنا پڑیں، کبھی صفا پر آئیں کبھی مروہ پر آئیں، اپنے بچے کو کچھ کھلانے اور پلانے کے لیے آپ دیکھنا چاہتی تھی ان پر چڑھ کے، کوئی مجھے آبادی نظر آ جائے، کوئی بندہ نظر آ جائے، کوئی کھانے پینے کی چیز کا کوئی اہتمام ہو جائے، تو وہ بے ساختہ جاتی تھی، پھر واپس آتی تھی، بچے کو دیکھتی تھی، پھر برداشت نہیں کر پاتی تھی، پھر بے ساختہ صفا پر چڑھتی، پھر مروہ پر چڑھتی، پھر آتی۔ تو ایسے آپ نے 7 چکر لگائے۔ آج کل بھی صفا اور مروہ کی صحیح کرنا، صحیح کہتے ہیں دوڑنے کو، چڑھنے کو، تو وہ مشکل ہے، لیکن تب حالات کیا ہوں گے جب وہ سارا جنگل بھی ہے، جڑی بوٹیاں ہیں، وہ پتھر بھی کوئی نوکدار پتھر ہیں، اس پہ چڑھنا اترنا یہ کتنا بڑا مشکل ہوگا۔ تو سیدہ ہاجرہ نے کتنی مشکل سے صحیح کی ہوگی۔ تو اللہ جل مجدہ وہ مشکلات دیکھ رہا تھا، میرا مولا دیکھ رہا تھا، وہ سارا کچھ منظر اللہ کے سامنے تھا۔ فرمایا میرے دین کے لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہیں نا، میرے گھر کی آبادی کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا، اس گھر کو کائنات کا مرکز بنایا جانا ہے اس لیے ہو رہا ہے نا، ہدایت کا مرکز اس لیے ہو رہا ہے نا، عبادت کا مرکز اس لیے ہو رہا ہے، میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہنچنا ہے، ان کی یہاں ولادت ہونی ہے، یہ اس لیے اہتمام ہو رہا ہے نا، یہ سارا کچھ خدا کے لیے ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے اس ادا کو اتنا پسند کیا، فرمایا یہ میرا گھر بن گیا، اب تم پر حج کرنا لازم ہے، جو استطاعت رکھتا ہے وہاں پہ پہنچنے کی، اب حج کرنے کے لیے آؤ تو صفا اور مروہ پر صحیح کرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ میری بندی نے صحیح کی تھی، میں نے اپنی بندی کی صفا اور مروہ پر صحیح کرنے کے عمل کو اپنی بارگاہ میں عبادت کا درجہ دے دیا ہے اور حج کا حصہ بنا دیا ہے، جو ایسا کرے گا اس کو حج کا ثواب دوں گا، اس کی حج قبول کروں گا، جو ایسا نہیں کرے گا اس کی حج اپنی بارگاہ میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایسے اللہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے، اور پھر فرمایا کہ تم پھر منا کی طرف جاؤ، پھر اپنا عرفات میں جاؤ۔ اب دیکھیں اب حال کیا ہو جاتا ہے، وہاں پہ خانہ بدوشوں کی طرح وہاں پہ زندگی گزارنی پڑتی ہے، وہ 3 دن خانہ بدوشوں کی طرح، اپنا سامان اٹھایا ہوا ہے، خیمے وہاں پہ گاڑتے ہیں منا میں، پھر عرفات جاتے ہیں، پھر مزدلفہ جاتے ہیں۔ تو وہ عبادت کا بھی ایک انداز تھا خاص کہ ہر وقت میں نماز پڑھو، لیکن اس کو بھی معطل کر دیا کیا کہ اب عرفات میں زور اور اثر پڑتے ہیں، زور کے وقت میں اثر پڑتے ہیں، زور کے وقت میں اثر پڑتے ہیں، حالانکہ اثر کا وقت ہی نہیں، فرمایا زور کے ساتھ ملا کر پڑھو، یہی لازم ہے۔ پھر آگے جا کر مغرب کے وقت میں نہیں پڑھنے کی اجازت، مزدلفہ جاتے ہیں مغرب تک وہاں رہنا لازم ہے، سورج کے غروب ہونے تک عرفات میں رہنا لازم ہے، پھر آپ کو جانا پڑے گا مزدلفہ، اور وہاں جا کر فرمایا کہ اب مغرب پڑھنی ہے لیٹ کرو، یہ عشاء کے وقت میں جا کر پڑھنی ہے، اپنے وقت میں لازم کی ہوئی عبادت کا دستور ہی بدل دیا۔ کیسے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا تو مشکلات تھی نا، اب عرفات سے نکلتے نکلتے مغرب کا وقت ہو جانا تھا، لیکن اگر اس کو اپنے اپنے اوقات میں پڑھتے تو اتنے بڑے مجمع کے لیے مشکلات تھیں، تو حضور نے پھر آسانی کے لیے عصر کو زور کے ساتھ ملا لیا اور مغرب کو پھر عشاء کے ساتھ ملا لیا۔ تو یہ دستور بنا دیا کہ اگر ایسا جب بھی کرنے آؤ تمہارے لیے مشکلات ہوں یا نہ ہوں، تمہیں ایسا کرنا لازم ہوگا کہ یہ میرے مصطفیٰ نے ایسا کیا ہے۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام حج بنا دیا، ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام حج بنا دیا، اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام حج بنا دیا، اور اس کو عبادت کا درجہ دے دیا۔ اب باقی دیکھیں، اب لباس وہ پہننے کی، عام لباس بھی پہننے کی اجازت نہیں، یہ کفن نما لباس ہے، کفن نما، اب وہ پڑھنے کی عبادت، اس کو عبادت کا درجہ دے دیا۔ اب سر پہ دستار یا ٹوپی عزت کا نشان سمجھا جاتا تھا، اس کو بھی اتارنا ہے، ننگے سر، پھر بال بھی مڈانے ہیں۔ اب یہ کیا، یہ ساری کی ساری جو حرکات ہیں، جو مناسک ہیں، جو اراکین ہیں حج کے، ان سبھی کا تعلق عشق سے ہے، عقل کے پیمانے پر اس کو پرکھا جا سکتا نہیں، یہ عشق سے ہے۔ اور عشق بھی کن لوگوں کا؟ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا، جو انہوں نے کیا وہ کرو، اللہ کے کہنے پر کرو، تو ان سے بھی محبت کا اظہار ہوگا، اللہ سے بھی محبت کا اظہار ہوگا۔ کیوں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے جو ہر چیز سے بڑھ کے خدا سے محبت کرے،
اور خدا کے فرمان سے محبت کرے۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔